نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لنا الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، میں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. بے شک. اور یہ مبارک شب ایسی بعظمت شب ہے، اس مبارک شب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تم شعبان کی 15ویں رات کو پاؤ تو رات بھر جاگ کے اللہ کی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. ادھر قرآن کہتا ہے قسم ہے اس روشن کتاب کی کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا. تو قرآن نے اسی 15ویں شب کو مبارک رات بھی کہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ مبارک رات بعظمت رات ہے، عبادت اور ریاضت کی رات ہے. تو آپ حضرات اپنا قیمتی وقت دے کر کے یہاں بیٹھے ہیں. آج آپ نے سونا بھی چھوڑ دیا، لیٹنا بھی چھوڑ دیا، دوستوں یاروں سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ بیوی سے گفتگو اور اپنی خدمت، کھانا پینا اور آرام، حتیٰ کہ چائے ناشتہ بھی آپ نے چھوڑ دیا. تو کیا یہ آپ کا چھوڑنا کل قیامت کے دن کام آئے گا کہ نہیں کام آئے گا؟ بالکل. آپ یہاں اپنا وقت دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، مسجد سے بھی دور ہیں، مطلب قریب ہی ہیں، نماز نہ پڑھ کر کے آپ یہاں ذکر اللہ، ذکر رسول، ذکر حبیب سن رہے ہیں، بعد میں نماز بھی پڑھیں گے. تو کل قیامت کے دن یہ جگہ بھی گواہی دے گی کہ اسی جگہ پر بیٹھ کر یا اللہ تیرے بندوں نے تیرے اور تیرے رسول کا ذکر سنا، اور سننے کے بعد جو وقت ملا جا کے نفل نمازیں پڑھی. اللہ اکبر. تو یہ آپ کا بیٹھنا کل قیامت کے دن کام آئے گا. یہ جگہ خود آپ کے لیے حجت و دلیل بنے گی. تو سکون کے ساتھ بیٹھے رہیے. تو جمع رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جو وقت ملے نماز پڑھو، باقی یہ پروگرام سنو. اس میں بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے، اور اللہ کے رسول کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے. چونکہ عبادت اور بھی لوگ کرتے ہیں، عبادت اور بھی کرتے ہیں، لیکن رسول کے ذکر سے چڑھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم عبادت بھی کرتے ہیں اور رسول کے ذکر سے محبت بھی کرتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی؟ ذرا عشق بیدار کرو، تڑپ کر کہیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم وہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، رسول کا ذکر بھی سنتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو قرآن کا اسلوب اٹل ہے. اللہ رب العزت جل مستور
गुनाहों से बचाएगी, लेकिन शर्त यह है नमाज भी पढ़े और साथ ही साथ सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ भी करता रहे। आज हमारे मुआशरे के अंदर हैं लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन उनकी जुबान में मिठास नहीं, नमाज पढ़ते हैं उनकी जुबान में नरमी नहीं, नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन उनके दिल में माँ बाप की मोहब्बत नहीं, नमाज भी पढ़ते हैं उनके दिल में अपने सगे भाई की मोहब्बत नहीं, नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन उनके दिल में अपने सगा चचा का प्यार नहीं, नमाज भी पढ़ते हैं यहाँ तक कि अपनी बीवी की मोहब्बत नहीं, नमाज भी पढ़ते हैं अपने पड़ोसी की मोहब्बत नहीं। तो ऐसी नमाज कल कयामत के दिन कहीं जानलेवा न बन जाए, कहीं बबाले जान न बन जाए, कहीं अज़ाबे इलाही का सबब न बन जाए। कल कयामत के दिन अगर नमाजें पढ़ी और उसका असर दिखाई नहीं दिया तो हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे इरशाद फरमाए कि तूने नमाजें पढ़ी थी लेकिन नमाजों को पढ़ के तूने उस पर अमल नहीं किया था। अल्लाह अकबर। तो नमाजें भी पढ़ो साथ ही साथ अमल भी करो। इसी तरह से हुजूर के जमाने में एक शख्स ने शिकायत की थी, या रसूल अल्लाह, वो शख्स आपके पीछे नमाज पढ़ता है लेकिन साथ ही साथ गुनाहे कबीरा करता है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया एक दिन नमाज उसकी जरूर रंग लाएगी। और कुछ दिन के बाद जब सहाबा ने जिक्र किया, या रसूल अल्लाह, वो नमाजी नमाज पढ़ता है, अब उसकी नमाज का असर उसके चेहरे पे दिखाई देता है, हत्ता कि उसने गुनाह भी छोड़ दिए। एक और शख्स का जिक्र हुआ, सरकार ने इरशाद फरमाया मैंने कहा था कि उसकी नमाज जरूर उसको पर असर लाएगी, तो उसने गुनाहों को छोड़ दिया। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे मुसलमान भाई नमाजों से दूर हैं, रोजे से दूर हैं, जिक्र अस्कार से दूर हैं। ये मुबारक महीना, ये जो महीना है हमें आदत बनाने वाला महीना, ये नमाज पढ़ने का मुबारक महीना है। हमारे हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने में मुसलसल नमाज पढ़ते, रोजा रखते, रोजे को रमजान से मिला देते, अपनी उम्मत को हुक्म देते। सहाबा भी यही अमल है कि इस मुबारक महीने में नमाज पढ़ते। क्यों? ताकि आने वाला रमजान का मुबारक महीना है उसमें सही से इबादत कर सके। कहीं ऐसा न हो रमजान का मुबारक महीना आए और हमें शैतान बहका दे, नमाज से अजीम इबादत से हम रूठ जाएं या हम उससे महरूम रहें। इसीलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया जब शाबान का मुबारक महीना आए तो उसमें नमाज की आदत डालो, नमाज पढ़ने के लिए जाओ, नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। इसलिए कि नमाज जो इंसान पढ़ता है, नमाज की बेशुमार बरकतें हैं। नमाज जब पढ़ता है उसके चेहरा नूर से मुनव्वर हो जाता है, नमाज पढ़ता है उसका कल्ब साफ हो जाता है, नमाज पढ़ता है उसका जाहिरी बदन साफ होता है, नमाज पढ़ता है उसका बातनी बदन साफ हो जाता है, नमाज पढ़ता है उसके दिल में उसके माँ बाप की मोहब्बत पैदा हो जाती है, नमाज पढ़ता है उसके दिल में हमदर्दी पैदा हो जाती है, नमाज पढ़ता है उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, नमाज पढ़ता है उसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है, नमाज पढ़ता है वो लोगों को पहचानना शुरू कर देता है। लेकिन अगर नमाज से गाफिल है तो नमाज से अगर दूर है तो फिर उसको कुछ नहीं नसीब होगा। यही नमाज है अगर इंसान सच्चे दिल से पढ़े, यही नमाज है अगर इंसान अच्छे तरीके से पढ़े, यही नमाज इसकी बरकत ये होती है कि इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। हदीस पाक सुनिए, अल्लाह के हबीब बरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पतझड़ के मौसम में बाहर तशरीफ ले गए। एक सहाबी रसूल है अबू ज़र ग़िफ़ारी हुजूर के साथ हैं, अबू ज़र ग़िफ़ारी हुजूर के साथ हैं। अल्लाह के हबीब सरबरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेड़ की शाख पकड़ी और उसको हिलाना शुरू किया। पतझड़ का मौसम था, पत्ते जब दरख्त से खुद गिर जाते थे वो मौसम था। सरकार ने दरख्त की एक शाख ली और जब हिलाना शुरू किया तो जितनी भी शाख के अंदर पत्ते लगे हुए थे वो सारे के सारे जमीन पर गिर गए। और हुजूर ने गिरने के बाद इरशाद फरमाया, अरे अबू ज़र ग़िफ़ारी, क्या तुमने ये मंजर देखा? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने देखा जब आपने दरख्त की शाख को हिलाया तो उसमें जितने भी पत्ते थे वो सारे के सारे जमीन पर आ गए। तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र ग़िफ़ारी समझ जाओ, जब कोई बंदे मोमिन अच्छी तरह से वुज़ू करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़े पंजगाना पढ़ता है,
اللہ اسی نماز کی برکت سے اس تمام تر گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ حضور کی حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، کیوں کہ وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے۔ بے شک تمہیں 3 پردے کے اندر تمہارے نقش و نگار کو بنایا، وہاں ہوا پانی کچھ نہیں، لیکن اللہ نے کیسے تخلیق فرمائی، وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں۔ زبان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، یہ زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس زبان کی تاثیر تو ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ آپ پانی پئیں تو الگ ذائقہ بتاتی ہے کہ پانی ہے، کولڈ ڈرنک پئیں تو الگ ذائقہ بتاتی ہے، اگر شراب پئیں تو الگ گواہی دیتی ہے۔ اور آپ کوئی بھی چیز کھائیں، پھلوں کو اٹھا کے دیکھو، کوئی بھی پھل آپ چکھ لیں تو الگ ذائقہ دکھاتی ہے، خود بتا رہا ہے یہ سیب ہے، یہ کیلا ہے، یہ انار ہے۔ اگر کوئی ڈرائی فروٹ آپ لیتے ہیں، اگر بادام کشمش چھوڑا لیتے ہیں، وہ بھی الگ بتاتی ہے۔ تو اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، یہ زبان جس کے ذریعے ہم سریلی آواز بولیں، السلام علیکم بھائی، اچھے ہیں، خیریت سے ہیں، کیسا پیار، کیسا لب و لہجہ، کیسی مبارک باتیں نکالتی ہے یہ زبان، گوشت کا لوتھڑا۔ اللہ نے اس طرح سے جسم کے پارٹس کے اندر ہزاروں نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ سے محبت کیا کرو اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا حبیب، اللہ کا خلیل ہوں، مجھ سے بھی محبت کیا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ میری آل اولاد سے محبت کیا کرو۔ تو جب اللہ سے محبت کرو گے تو ساری نعمتیں تمہارے سامنے ہوں گی، کل قیامت کے دن بخشش و مغفرت ہوگی، لیکن اللہ سے محبت ہوگی کیسے؟ تو اللہ سے محبت اس طور پر ہوگی، آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہم نماز سے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں آفس میں جانا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں کام پہ جانا ہے۔ کاش کہ اگر کام سے کہا ہوتا ہے کام تو ٹھہر جا، اے وقت تو ٹھہر جا، اے پیسے دیا تو ٹھہر جا، مجھے اللہ کی عبادت کرنا، اس لیے کہ مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا منہ دکھانا ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اگر کسی بندے سے ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اے بندے تو یہ بتا تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ تو اللہ سے محبت کرنے کے لیے شرط یہ ہے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ تو اللہ سے محبت کرو، نماز پڑھو، اللہ سے محبت کرو، اور یہی نماز ایسی بعظمت ہے انسان کے ظاہری بدن کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو، یعنی نہر ہو، اس میں پانی ہو جاری ہو، اور تم میں سے کوئی شخص اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، اچھے سے بدن کو صاف کرے، اسی میں نہائے، تو یہ بتاؤ کیا اس کے بدن پر کوئی میل و کچیل باقی رہے گا؟ نہیں رہے۔ اگر کوئی 5 مرتبہ غسل کرے، صابن لگائے، میل کو خوب چھٹائے اور بدن کو صاف کرے، تو کیا میل و کچیل اس کے بدن پر رہے گا؟ اس کا ظاہری بدن 5 مرتبہ غسل کی برکت سے صاف و شفاف ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن سچے دل سے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اسی نماز کی برکت سے اس کے باطن کو بھی صاف کر دیتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز پڑھ،
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. سبحان ایک اللہ. دن آپ نے پانی کا لوٹا مانگا کہ پانی کا لوٹا پیش کیا جائے. پانی کا لوٹا صحابہ نے دیا. آپ نے وضو بنایا اور حضور کا زمانہ یاد دلایا. اے میرے دوستو سنو، میرے مصطفیٰ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اسی طرح سے وضو کیا تھا، اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کامل وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد ظہر کی 4 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہے تو فجر سے لے کے ظہر تک جو اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اسی نماز کی برکت سے اللہ تعالی فجر اور ظہر کے درمیان کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے معاف اور محف فرما دیتا ہے. آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، ایک وقت کی نماز کی برکت یہ ہے، تو اگر کوئی بندے مومن 5 وقت کی نماز پڑھے تو کتنی برکتیں ہوگی. ہمارے غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد عرض کرتا ہے حضور غوث اعظم ذرا یہ تو بتائیے، ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، ہم کام کرتے ہیں لیکن پیسہ معلوم نہیں ہوتا ہے، کبھی غلہ ختم ہو جاتا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ میرے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ کیا تمہارا مکان کسی راستے پر ہے؟ تو اسے کہا ہاں حضور ہمارا مکان راستے پر ہے، یعنی روڈ کے لب پر ہے. تو حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مکان پر دروازے پر پردہ ٹانگ لینا. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم نے اتنا کہا، وہ شخص جو ہے چلا جاتا ہے، جانے کے بعد پردہ ٹانگ لیتا ہے. اب جیسے ہی پردہ ٹانگا بدن اس کے گھر میں خوشحالی آنے لگی اور پیسے سے فراوانی آنے لگی، یہاں تک کہ اس کے رزق میں برکت ہونے لگی. اس کا معاملہ خوشحال ہو گیا، لیکن معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ برکتیں آئیں کیسے. کچھ دن کے بعد حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا، کہا حضور ہمیں معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ برکت کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ نے نہ تو کوئی تعبیذ دیا، نہ کوئی عمل بتایا، نہ ہی آپ نے نفل نماز پڑھنے کے لیے کہا، آخر اس پردے میں حکمت کیا ہے؟ تو اللہ اکبر. ہمارے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا گھر راستے میں ہے، تیرے گھر کے سامنے سے کچھ بے نمازی گزرتے ہیں، جب ان کی نگاہیں تیرے مکان پر پڑتی ہیں، تیرے دروازے پر پڑتی ہیں، تو اسی کی نحوست کی وجہ سے تیرے مکان سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر ہے جس جگہ بے نمازی کی نگاہیں پڑ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس جگہ سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. تو مسلمانوں برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ برکت تلاش کرتے ہو، آپ پیسہ تلاش کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ میرے مکان میں برکت نہیں ہوتی. تو مسلمانوں یاد رکھو، اگر آپ نے اللہ کے فرمان کو فراموش کیا، نماز جیسی عظیم عبادت کو ٹھکرا دیا، تو پھر اللہ رب العزت کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. جب تم اللہ رب العزت کے فرمان کو فراموش کر دو گے تو اللہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا، تمہارے رزق سے برکتیں اٹھا لے گا، تمہارے مال سے برکتیں اٹھا لے گا. اگر برکت چاہتے ہو تو آج ہی سے سچے دل سے توبہ کر لو. اور یہ شعبان کا مبارک بازمت مہینہ ہے، آنے والا مہینہ اس سے بھی افضل ہے. آج سے ہی عادت بنا لو کہ انشاءاللہ آج ہی ہم فجر کی نماز پڑھیں گے اور رمضان تک پڑھیں گے، رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھا کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سے پنجگانہ نماز با جماعت پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی ضرور پڑھیں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دو ساتھیوں کو نماز کے لیے کہیں گے کہ بھائی آپ بھی نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اللہ رب العزت کی پسندیدہ عبادت ہے. اللہ اکبر. حضور نے ارشاد فرمایا، ایک دن کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو بتا. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟
سرکار نے کہا سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک ہے وقت پر نماز پڑھ لینا. سب سے محبوب عمل. آج ہم نماز سے کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جاتا ہے. اور بڑی افسوس کی بات کہ ہم نماز کے لیے جو سب سے گھٹیا کپڑا ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور فنکشنوں کے لیے جو سب سے عمدہ کپڑا ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو ان باتوں سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ہمارے دلوں میں نماز کی وہ محبت نہیں ہے جو ہونا چاہیے. جو نماز سے پیار ہے وہ ہمیں پیار نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آ رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے مکان کے پاس میں ایک یہودی کا مکان تھا. اس کا بچہ کم سن سا روزانہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مکان پر جھانکتا تھا، دیکھتا تھا. تو ایک دن اپنے والد سے بولا کہ ابا جان وہ درخت نظر نہیں آ رہا ہے جو روزانہ نظر آتا تھا، وہ پیڑ نظر نہیں آتا جو روزانہ نظر آتا تھا. تو یہودی نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹے وہ کوئی پیڑ اور درخت نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو مصلی پر روزانہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. آج ان کا وصال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے. ہمارے پیشواؤں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ رات بھر نفل نماز پڑھ کے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے دعائیں کرتے تھے، ہم ہو کر کے ایسے اکڑ پر مزاج والے ہو گئے کہ نفل نماز بہت دور کی بات ہے. جو اللہ نے فرض نماز رکھی ہم اس کو تک نہیں پڑھتے. تو ہمیں وہ نمازیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے. مسلمانوں یہ مبارک باسمت رات ہے، اس میں امور تقسیم ہوتے ہیں، کام تقسیم ہوتے ہیں، اور اسی مبارک رات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اسی مبارک رات میں بخشش کا فیضان عام ہوتا ہے. کروڑ ہا کروڑ لوگوں کو اس مبارک شب میں بخش دیا جاتا ہے. بے شک. آپ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تم میں سے اتنے کون لوگ ہیں جو اپنے باپ مرحوم کے لیے 8 رکعت یا 10 رکعت نماز پڑھی ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائے. ماشاءاللہ 2 لوگ نکلے، 3 لوگ، 4 لوگ. میرا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے بتانا یہ ہے کہ یہ مبارک شب اس میں بخشش عام ہے. اللہ تعالیٰ کروڑ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. آپ اپنی بھی بخشش کی دعا مانگیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کی بھی بخشش و مغفرت کی دعا مانگیے. زندہ ہو تب بھی، اگر انتقال کر گئے ہو تبھی ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریے. اس لیے کل قیامت کے دن والدین کے سروں پر ایسا امت تاج پہنایا جائے گا، ان کا چہرہ چوٹی کی طرح چمکتا اور دمکتا ہوگا. وہ اس چہرے کی روشنی کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے بار الہ، ہم نے تو ایسا نیک عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے ایسا تو نے پوشاک پہنایا، ایسا بعظمت میرے سر پر تاج رکھا. ہم نے ایسا نیک عمل تو کوئی نہیں کیا. تو ان کو جواب ملے گا تم نے نہیں کیا، لیکن تمہاری اولادیں تمہارے حق میں کثرت سے دعا کرتی تھی. اسی دعا کی برکت ہے کہ تمہارے سر پر یہ عمدہ تاج سجایا گیا. اللہ اکبر. آپ ذرا غور تو فرمائیے، یہ کیسی بعظمت رات ہے کہ اس مبارک رات میں اگر والدین کے لیے دعا کر دے تو ان کے کل قیامت کے سروں پر ایسا عمدہ تاج پہنایا جائے گا جیسے 14ویں کا چاند دکھائی دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اس مبارک شب میں
शफाअत कबूल होती है। अल्लाह ताला करोड़ गुनहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। तो मेरे दोस्तों, ये मुबारक शब है, इसको यूं ही ना गवाओ। अल्लाहु अकबर। अब एक और बात, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं शब आए, तुम्हें मिल जाए तो तुम उसमें रात भर जाग की इबादत करो, कुरान की तिलावत करो, जिक्र हबीब जिक्रुल्लाह सुनो, और साथ ही साथ सुबह को रोजा रखो। क्यों? वो इसलिए कि दिन डूबने के वक्त ही से अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानी दुनिया पर अपनी रहमत की तजल्ली फरमाता है और इरशाद फरमाता है कोई तुम में से जो मुझसे बख्शिश तलब करे, है कोई मुझसे जो रिस्क में कुशादगी तलब करे, कोई तुम में से है जो आफियत तलब करे। ये सुबह तक निदाएं आती रहती हैं। तो ये मुबारक शब है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत बरसती है और आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाकर अपने बंदों की जानिब अपनी शान के लायक मुखातब होकर इरशाद फरमाता है, ऐ बंदो ये शब मांगने की शब है, आज मांगो। क्या मांगते हो? दौलत मांगते हो, वो भी अता करेंगे। औलाद मांगते हो, वो भी अता करेंगे। अगर औलाद ना फरमान है, मुझसे दुआ करो, अगर औलाद ना फरमान है, फरमा बरदार हो जाएगी। मेरे दोस्तों, हम तो यूं तो रोजाना मांगते हैं, लेकिन आज अल्लाह की जानिब से खुद मांगने की रात है, तो हम इस रात को क्यों गवाएं? रो रो के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, या अल्लाह हम भी खुश रहें, हमारा पड़ोसी भी खुश रहे, हमारी वालिदैन की उम्रों में अपना बरकतें हो, और साथ ही साथ इस मुल्क हिंदुस्तान में भी अमन व अमान हो। ये दुआ मांगिए। और हदीस पाक के अंदर है, 4 मुबारक रातें ऐसी हैं जिसमें रहमत के दरवाजे अल्लाह रब्बुल इज्जत खोल देता है। उन्हीं रातों में एक 15वीं शब की ये मुबारक रात है, इसमें भी आसमान में दरवाजे खुल जाते हैं। तो इस मुबारक शब को ऐसे ही ना गवाइए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगिए। और मुबारक हदीस पाक है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, हदीस से साबित नहीं है कब्रिस्तान में जाना, लेकिन मैं आपके सामने ये सबूत पेश करता हूँ कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान इस मुबारक शब में गए। हजरत आयशा सिद्दीका अफीफा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरी बारी का दिन था, मैंने हुजूर को हुजरे के अंदर देखा, लेकिन हुजरे के अंदर हुजूर तशरीफ ना फरमाते। मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी के अंदर हुजूर जलवागर है। मैं हुजूर के करीब गई तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या समझती हो कि अल्लाह उसका रसूल तुम्हारे साथ हक तलफी फरमाएगा? तो हजरत आयशा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं समझी शायद कि आप अज़वाज मुतहरात में से किसी एक अज़वाज के मकान पर गए, यानी बीबियों के मकान में से किसी एक मकान पर गए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा सुनो, ये शाबान की 15वीं शब है। अल्लाह ताला इस मुबारक रात में करोड़ लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है, और इस मुबारक रात में ये भी लिख देता है कि इस दुनिया से इस साल कौन जाएगा, किसका इंतकाल होगा, किस बच्चे की विलादत होगी, और कौन हज करेगा, कौन नेक अमल करेगा, वो इसी मुबारक रात में लिख दिया जाता है। एक दिन हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप शाबान के मुबारक महीने को बड़ा पसंद करते हैं और इसी मुबारक महीने में आप रोजा भी रखते हैं, या रसूल अल्लाह। तो हजरत आयशा ने जब ये सवाल किया तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, इस मुबारक शब में अल्लाह की जानिब आमाल पेश होते हैं, बंदों के अमल पेश होते हैं कि पूरे साल उसने अपने वक्त को कहां गुजारा, नमाजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, उसने अपने पड़ोसी के कहीं हुकूक तो नहीं छीने, कहीं बीबी के हक तो नहीं छीने, कहीं अपने माँ बाप के हक तो नहीं छीने, कहीं उनकी नाफरमानी तो नहीं की, और अगर नाफरमानी की भी है और इस मुबारक शब में भी वो इबादत से महरूम है,
پھر ایسے بندے کو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس مبارک شب میں بندوں کے عمل پیش ہوتے ہیں، جب میرے عمل رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو، یا اللہ میرے عمل کو دیکھے تو میں نفل نماز بھی پڑھتا ہوں اور روزے کی حالت سے بھی ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے۔ تو پتہ یہ چلا حضور اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ امت کا اس میں فائدہ ہو۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہماری ساری زندگی تو گناہوں میں گزری، ساری زندگی ماں باپ کو دکھ دیتے ہوئے گزری، ماں باپ کے حقوق کو توڑتے ہوئے دیکھی، کہیں پڑوس کا حق چھینتے ہوئے دیکھی، لیکن یہ مبارک شب ہے جب ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ہم کہیں اسی حالت میں نہ ہوں، رب العالمین کی بارگاہ میں اسی حالت میں عمل پیش نہ کیا جائے۔ تو اسی لیے وہ صورت نہ اپناؤ، بلکہ صورت یہ اپناؤ کہ ساری زندگی یا پورے سال میں نے نافرمانی کی، لیکن اس مبارک شب میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گناہوں کی بخشش مانگ کے اور سچے دل سے توبہ کر کے یہ عہد کریں گے کہ نماز پنجگانہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ والدین کی فرما برداری۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ مبارک شب، باعظمت شب ہمیں اس بات کی طرف، اور یہ مبارک شب کیسے نہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا گزر پہاڑوں پر ہوا۔ کہاں ہوا؟ پہاڑوں پر۔ ذرا تھوڑی بیداری کا ثبوت دیجئے، کہاں آپ کا گزر ہوا؟ پہاڑوں پر گزر ہوا۔ انہی پہاڑوں میں ایک پتھر آپ نے دیکھا جو انڈے کی طرح تھا، صاف و شفاف اور دودھ کے مثل سفید تھا، انڈے کے مثل سفید تھا۔ آپ نے اتنا خوبصورت خوبرو پتھر دیکھ کر آپ تعجب میں پڑ گئے، کتنا حسین پتھر، اتنا لاجواب پتھر۔ تو پھر ندا ہوئی کہ اس سے بھی تعجب کی بات تو اس پتھر کے اندر میں نے رکھی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کی، مولا اس پتھر کے اندر جو اس سے بھی تعجب کی بات ہے مجھے دکھا دے۔ تو کیا ہوتا ہے، اچانک پتھر پھٹ جاتا ہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اس میں عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کے داہنی جانب ایک انگور کا پیڑ پھل لگے ہوئے ہیں، بائیں جانب ایک چشمہ بہ رہا ہے، نہر بہ رہی ہے، میٹھا صاف و شفاف پانی ہے اور عبادت کر رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ تعجب میں پڑ گئے، اس سے پوچھا تم کون ہو اور تم کب سے یہاں عبادت کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور 400 سالیں مجھے ہو گئی اس میں عبادت کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، ہو سبحان گئی اللہ۔ 400 سالیں عبادت کرتے ہوئے ہو گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اس سے بڑا نیکوکار کون ہو سکتا ہے، نہ ریاکاری ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ اپنی عبادت کسی کو ظاہر کرتا ہے، صرف اسے ذہن میں اللہ اس کے رسول کا تصور رہتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا اس سے بڑا عبادت گزار نمازی پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ تو فوراً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دادی کہ اے عیسیٰ سنو، اے عیسیٰ نبی علیہ السلام سنو، تمہارے بعد میرا حبیب پیدا ہوگا اور اس حبیب کی امت کو شعبان کی 15ویں شب دوں گا جو اس مبارک رات میں صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا، سچے دل سے پڑھے گا، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے گا، تو میں اس کو اس کی 400 سال کی عبادت سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ ذرا غور تو کرو یہ مبارک بعظمت کیسی مبارک شب ہے کہ 400 سال کی عبادت
اس مبارک شب میں صرف 2 رکعت نفل نماز کی برکت سے وہ 400 سال کی عبادت پھیکی پڑ گئی، کم پڑ گئی، تو یہ اللہ کا کتنا کروڑ احسان ہے، کرم ہے کہ ہم گناہگاروں کو اللہ نے ایسی مبارک شب عطا فرمائی ہے کہ ہم اس مبارک شب میں عبادت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش بھی چاہ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کو راضی بھی کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اور اس مبارک شب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا کہ اس مبارک شب میں حضور قبرستان گئے، آپ نے مرحومت کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور جو شہدائے کرب و بلا تھے، جو شہداء حضرات تھے، ان کے وسیلے سے آپ نے کل مومنین مومنات کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی، یا یوں کہہ لیجئے جو ایمان کے ساتھ انتقال کر گئے حضور نے ان کے حق میں دعائیں خیر فرمائی۔ تو ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو کوئی یہ بدعت نہیں ہے، یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور قبرستانوں میں جانا ہمارے حضور کا عمل ہے۔ تو جو لوگ آج قبرستان میں جائیں گے، والدین کے لیے فاتحہ پڑھیں گے تو والدین بھی خوش ہوں گے۔ مبارک راتوں میں آتا ہے کہ چند مبارک راتیں ہیں، ان مبارک راتوں میں ایک شب برات ہے۔ آج کی مبارک شب میں مرحومین مرحومات آتے ہیں، یعنی ان کی روحیں آتی ہیں، ماں باپ جو انتقال کر چکے وہ آتے ہیں اور طلب کرتے ہیں، ہے کوئی میرے ساتھ بھلائی کرنے والا، ہے کوئی میرے ساتھ نیکی کرنے والا۔ اگر ان کی اولاد ان کے حق میں دعائیں خیر کرتی ہیں، فاتحہ دلاتی ہیں، قرآن پاک پڑھ کر ان کے لیے سر اسلام کرتی ہیں، تو وہ روحیں پلٹ کر خوش ہو کر کے جاتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، تو پتہ یہ چلا یہ مبارک عمل بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس مبارک عمل کی برکت سے جو ہمارے مرحومین مرحومات انتقال کر چکے ان کو بھی ایصال ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں اسی مبارک شب میں حلوہ بناتے ہیں لوگ۔ حلوے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ حدیث پاک کے در ہے، حضور کو حلوہ پسند تھا، حضور کو شہد پسند تھا، اسی نسبت سے ہم حلوے پر فاتحہ دلاتے ہیں، شربت پر فاتحہ دلاتے ہیں، ہر وہ میٹھی چیز جو حضور کو پسند ہے۔ اب ہمارے سمجھ میں یہ نہیں آتا، کچھ لوگ کہتے ہیں حلوہ ناجائز حرام ہے، بدعت ہے۔ ہم پوری ٹھنڈی بھر مارکیٹ میں حلوہ بکتے ہوئے دیکھیں ہیں، یار اسی مبارک رات میں حلوہ کیسے حرام ہو گیا جو پورے دن پورے ٹھنڈی بھر حلوہ بکتا رہا؟ بھائی سوجی حلال ہے کہ نہیں؟ بھائی چینی صبح چائے پیتے ہیں شکر میں شکر ڈال کے، دودھ میں پتی لگا کر دودھ میں شکر ڈال کے، چینی جائز حلال ہے نہیں ہے؟ پتی حلال ہے نہیں ہے؟ اور اس کے اندر سونف پڑتی ہے، اس کے اندر الائچی پڑتی ہے، ہم الائچی پان میں کھاتے ہیں، کھانوں میں کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ سوجی عام طور پر حلوہ کھاتے نہیں کھاتے؟ جب یہ الگ الگ حلال ہے تو مجموعہ کر کے حرام کیسے ہو جائے گی؟ جب ایک جگہ اس کو اکٹھا کر دیا تو یہ حرام کیسے ہو جائے گی؟ اور اگر قرآن پاک کی آیتیں اس میں پڑھ دی، قرآن پاک اللہ کا مقدس محبوب کلام ہے، اس کو جہاں پڑھو رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ بے شک اگر بسم اللہ پڑھ لو، اللہ اکبر، اس کی بسم اللہ میں اتنی برکت ہے تو پورے قرآن میں کتنی برکت ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے تھے تو دیکھا ایک مردہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، ایک مردہ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ جب آپ پلٹ کے آئے تو اس پر ہی نور کی بارشیں ہو رہی ہیں، آپ تعجب میں پڑ گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کہ مولا معاملہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جو صاحب قبر ہے یہ مرا تھا تو اپنی بیوی کے پیٹ میں بچہ، اس کے بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد چلنے کے لائق ہوا۔ جب اس کی ماں نے مدرسے میں داخلہ کروایا اور اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس بسم اللہ کی برکت ایسی ہوئی کہ اس کے باپ کی قبر سے جو عذاب ہو رہا تھا
اٹھا لیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس کا بیٹا مجھے رحمت کے ناموں سے پکارے زمین کے اوپر میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے کیسے عذاب دوں. مجھے حیا آئی, میں نے اس کے بچے کی بسم اللہ پڑھنے کی برکت کی بنا پر میں نے اس کو عذاب سے اٹھا. تو قرآن ایسا بازمت ہے کہ جس جگہ پڑھا جائے وہ وہاں برکتیں نازل ہو جاتی ہیں. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر اسی توشے پر کھانے پر اللہ کے مقدس کلام کی چند آیتیں پڑھ دی گئیں تو وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے یار؟ عقل ہے ہی نہیں ہے, دماغ ہے کہ نہیں ہے؟ دماغ سے بھی کام لینا چاہیے. یہ اللہ کا مقدس کلام ہے, جہاں پڑھا جائے وہاں برکتیں آتی ہیں. اس کے پڑھنے سے کوئی بھی چیز ناجائز. اور ایک اصول ہے, جو چیزیں اللہ نے قیامت تک حلال کر دی ہیں وہ کبھی حرام نہیں ہو سکتی, اور جو حرام کر دی ہیں وہ قیامت تک حرام ہی رہیں گی. جو مباح چیز حلال ہے وہ حلال ہی رہیں گی. چاول, سوجی, یہ سب حلال ہے تو یہ قیامت تک حلال ہی رہیں گی, یہ حرام نہیں ہو سکتی. تو آج کی مبارک شب میں ہم سچے دل سے دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس مبارک شب میں ہم اپنے والدین کے حق میں دعا کریں گے. اور اگر والدین زندہ ہوں تب بھی دعا کرو, اور فوت ہو گئے ہوں تب بھی دعا کرو. جو بندہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ تعالی اس کے رزق میں بے شمار برکت عطا فرماتا ہے. جو انسان دعا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا. اور وہ کتنے کم نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ دنیا کے اندر فراڈ کرتے ہیں. آپ کہیں گے ماں باپ کے ساتھ فراڈ کیا کرتے ہیں, ان کے ساتھ دھوکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دھوکہ یہ کرتے ہیں جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں تب دھوکہ کرتے ہیں, لیکن بعد انتقال ایک دھوکہ اور کرتے ہیں, وہ یہ کہ وہ اپنے ماں باپ پر نماز جنازہ نہیں پڑھتے. امام کے اوپر سونپ دیتے ہیں, یا محلے بستی میں جو نمازی ہیں ان کے اوپر سونپ دیتے ہیں کہ آپ نماز جنازہ پڑھوا دو, امام صاحب آپ پڑھ لو. اور یہ بھائی دور کھڑا یوں ہاتھ باندھے ٹک ٹک دیکھتا رہتا ہے. کتنا کم نصیب ہے کہ آج تیرا سگا باپ تیری نگاہوں سے اوجھل ہونے جا رہا ہے. اب قیامت تک تو اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا, جب تک تو دنیا میں رہے گا نہیں دیکھ سکے گا. اب تو اپنے والدین, یہ نماز پوری مغفرت دعا ہے. اگر وہی بندہ یا وہی اولاد اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو اللہ رب العزت بھی راضی ہوگا. جب یہ نماز جنازہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں پھل یہ دے گا, اس کی اولاد اس کی نماز جنازہ پڑھے گی. جب اس نے ہی اپنے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو پھر بیٹا بھی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا. طریقہ ہے کہ کر بھلائی تو ہوگی بھلائی, اگر کر برا تو ہوگا برا. اگر تو آج اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرے گا, ان کے ساتھ بھلائی کرے گا, تو کل تیری اولاد تیرے ساتھ بھلائی کرے گی. تو کان کھول کر سن لو, جنہیں نماز جنازہ نہیں آتا وہ نماز جنازہ سیکھ لیں, اور اس کے بعد بھی کوئی بتانے والا نہیں ہے تو مسجد کے امام آپ کے لیے ہر وقت اپلبدھ رہتے ہیں, آپ کے لیے ہر وقت جو ہے تیار رہتے ہیں. اگر امام صاحب بھی نہیں ملے تو آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی پڑھا ہوا ضرور ہوگا, آپ کی بیوی یا بیٹی ہوگی. پوچھنے میں شرم کرو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, حضور کا قول ہے تم میں بہترین وہ ہیں جو اللہ کے مقدس کلام کو سیکھیں اور دوسرے تک پہنچائیں. بہترین مخلوق اللہ کی وہ ہے جو اللہ کے مقدس کلام کو پڑھتی ہے, سیکھتی ہے. جب بہترین تم کو کہہ دیا تو بہترین وہی ہیں جو اللہ کے مقدس کتاب کو سیکھنے کی کوشش کریں. یار ہم نے طوطے کو سیکھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں بریلی میں, ببو بھائی,
اسٹیٹ کی پہ ہوں میں، یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے. انہوں نے ایک طوطا پالا جس کی عمر تقریباً اب 10 سال ہوگی. تقریباً میں 10 سال سے جانتا ہوں. وہ صبح کے وقت طوطا انہوں نے اتنا پڑھا سکھا دیا کہ صبح کے وقت وہ کہتا ہے ببو، صاف الفاظوں میں